اب مسلمان کو بتانا پڑے گا کہ شراب حرام ہے، مسلمان کو بتانا پڑے گا کہ شراب تجھے نہیں پینا چاہیے۔ اگر نتیش کمار نے شراب کے اوپر پابندی نہ لگائی ہوتی، اگر بہار سرکار نے شراب بندی نہ بھی کی ہوتی، آپ کے مذہب میں تو 1400 سال پہلے شراب بندی کر دی گئی ہے۔ آپ جس قرآن کو چوم چوم کے اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور تراویح کی نماز میں جھوم جھوم کر کے جس قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ قرآن صاف صاف یہ اعلان کر رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ او شراب پینے والو، یہ شراب اور جوا یہ گندے کام ہے، یہ شیطان کے کام ہے۔ شیطان ان کے ذریعے تم کو لڑانا چاہتا ہے، اس شراب کے ذریعے شیطان تم کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، اور شیطان تم کو اللہ کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے۔ جس قرآن کے اندر شراب بندی کا اعلان کیا گیا ہو، اس مسلمان، اس قرآن کو ماننے والا شراب پیے، میرے بھائیو یہ ہو نہیں سکتا۔ یا تو تیرے ایمان میں کھوٹ ہے، اور یا پھر تجھے رب کے قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شراب پینا شیطان کا کام ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شراب سے بچو، فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے۔ اور اس کے بعد عثمان غنی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک بہت بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا، بہت متقی اور پرہیزگار تھا، اور اس زمانے کی ایک بد چلن عورت نے، ایک فاحشہ عورت نے اس متقی انسان کو اپنے جال میں پھنسانے کی ایک سازش رچی، ایک پلان بنایا۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا، جاؤ اس سے کہنا کہ تمہاری ضرورت ہے، ایک معاملے میں تم کو گواہی دینا ہے، اور میری مالکن نے تم کو بلایا ہے۔ لونڈی آئی، اے حضرت، اے امام صاحب، اے عالم صاحب، میری مالکن نے آپ کو بلایا ہے، بہت ضروری کام ہے اور آپ کی گواہی کی ضرورت ہے۔ وہ بیچارہ نیک آدمی تھا، اس کو کیا پتا کہ کیا پلان رچا جا رہا ہے۔ وہ تیار ہو گیا چلنے کے لیے۔ لونڈی اس کو مکان کے اندر لے کر کے گئی، دروازہ بند کر دیا، اور اندر لے کے گئی، دوسرا دروازہ بند کر دیا، اور اندر لے کر کے گئی، تیسرا دروازہ بند کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں 7 دروازے بند کرنے کے بعد آخر میں وہ لونڈی ایک کمرے میں لے کر کے گئی۔ 7 دروازے بند ہو گئے۔ آج تو ہمارا نوجوان غلط کام کرنے کے راستے تلاش کرتا ہے کہ کہیں سے کوئی کسی لڑکی کا نمبر مل جائے، کہیں سے کوئی غلط کام کرنے کا موقع مل جائے۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کو باقاعدہ سازش کر کے اور پلان کر کے پھنسایا جا رہا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ 7 دروازے بند کرنے کے بعد آخر میں ایک کمرے میں وہ پہنچا، اور وہاں پر وہی خوبصورت عورت ہے، اور ایک معصوم بچہ ہے، اور ایک شراب کا بوتل ہے، شراب کا پیالہ ہے۔ اس عورت نے کہا تمہارے سامنے 3 چوائس ہے، 7 دروازے بند ہیں، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں قتل کر دوں گی، تمہیں بدنام کر دوں گی، یا تو تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کرو، اور یا پھر تم شراب پی لو۔ 3 کام میں سے کوئی ایک کام کرو۔ اس کو لگا زنا کرنا تو بہت بڑا پاپ ہے، بچے کو قتل کرنا تو اس سے بڑا پاپ ہے، شراب ہی پی لیتا ہوں جان بچانے کے لیے، یہ ہلکا کام لگ رہا ہے۔ اس نے ایک پیالہ شراب پی، نشہ چڑھا، اس نے ایک اور پیالہ لیا، اس کو بھی پی گیا، اور نشہ چڑھا، اس نے ایک اور پیالہ لیا، یہاں تک کہ شراب کی اس نے پوری بوتل خالی کر دی، اور جب مکمل نشے میں آ گیا اس کو کوئی ہوش نہیں رہا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے۔ اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا، اور اس طریقے سے شراب کے چکر میں پڑ کر کے ایک نیک انسان نے زنا جیسا گناہ بھی کیا اور قتل جیسا گناہ بھی کیا۔ اس لیے عثمان غنی کہتے ہیں اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، او لوگوں شراب سے بچو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب سے بچو۔ سگریٹ بکتی ہے نا آج، گٹکھا بکتا ہے، گٹکھے کے اوپر پھیپڑے کی خطرناک تصویر بنی رہتی ہے،
لکھا رہتا ہے ٹوبیکو از ڈینجرس فار ہیلتھ، تمباکو آپ کے سواستھ کے لیے ہانیکارک ہے، تمباکو آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ گٹکے پر بھی لکھا ہے، بیڑی اور سگریٹ کے پیکٹ پر بھی لکھا ہے، سرکار لکھوا بھی رہی ہے اور لائسنس دے کر کے بکوا بھی رہی ہے۔ سرکار یہ بھی کہہ رہی ہے سے کینسر ہوتا ہے اور سرکار اس کا لائسنس بھی دے رہی ہے۔ گٹکا بک رہا ہے، سگریٹ بک رہی ہے اور پینے والے پی رہے ہیں۔ کینسر سے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں ہر سال، مگر سگریٹ پینے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں، گٹکا کھانے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ لیکن 1400 سال پہلے جس ماحول میں لوگ شراب پینے کے عادی تھے اور لوگوں کے دسترخوان پر شراب پی جاتی تھی، کھانے کے ساتھ ساتھ شراب کی بوتل بھی رکھی جاتی تھی، جب اس ماحول میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یہ شراب پینا، یہ جوا کھیلنا، یہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے پانسے کے تیر نکالنا اور یہ غیر اللہ کے نام پر لوگوں کے آستانوں پہ جا کے سر جھکانا، یہ سارے کے سارے گندے کام ہیں، یہ شیطان کے کام ہیں، تم ان کاموں سے بچو۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام اپنے شراب کے مٹکے توڑ دیتے ہیں، اپنے شراب کے پیالوں کو توڑ دیتے ہیں، اپنے شراب کے برتنوں کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ لوگوں، آج سرکار سگریٹ اور تمباکو کے خلاف ایڈورٹیزمنٹ پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرتی ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہاں قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی ہے اور صحابہ کرام اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ اللہ کے ڈر کی طاقت ہے۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو مجرم خود آ کر کے عدالت میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔